اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں شہد نوش فرماتے اور ان کے ہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے تھے۔ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں تو وہ ان سے عرض کرے، کیا آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ مجھے آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب ایسا کیا گیا اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا منشا معلوم تھا تو ارشاد فرمایا، نہیں، البتہ میں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں شہد نوش فرمایا تھا، تو ہرگز میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اور میں نے اس پر قسم کھائی، تم اس بات کی کسی اور کو خبر مت دینا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس نے آپ کی ان دونوں مبارک بیویوں کا یہ قصور معاف فرما دیا اور آپ کے لیے اس قسم کا کفارہ بیان فرما دیا ہے جس سے آپ کی ساری امت پر آسانی ہوگی۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، قسم کھا لینے سے چیز قسم کھانے والے پر حرام ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیز استعمال کرے گا کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر دو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہد کو اپنے آپ پر حرام فرما لینا محض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہی بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں قسم کو کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قسم کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، لہذا آپ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خدمت سے سرفراز فرمائیے یا شہد نوش فرمائیے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قسم کھولنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کے بعد انشاء اللہ کہا جائے تاکہ اس کے برخلاف کرنے سے قسم شکنی نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ دیا یا نہیں دیا، اس کے بارے میں مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کرنے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مغفور ہیں، جبکہ کفارے کا حکم امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ آیت قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی قسم کی ایک قسم ہے، البتہ اس کے برعکس یعنی حرام کو اپنے اوپر حلال کر لینا قسم نہیں۔ مثلا یوں کہا کہ اگر میں یہ کروں تو مجھ پر میری بیوی حرام، یہ قسم ہے، اور یوں کہا کہ اگر فلاں کام کروں تو سور کھاؤں، یہ قسم نہیں۔ نمبر دو، قسم کا کفارہ صرف اس دین میں ہے، پچھلی شریعتوں میں یہ نہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کفارے کا حکم نہ دیا بلکہ قسم پوری کرنے کا حیلہ بتایا کہ اپنی بیوی کو جھاڑو مار دیں۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، یعنی اے میرے حبیب اور ان کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اسی لیے وہ تمہارے گھر کے انتظامات خود فرماتا ہے اور تمہارے گھر کے آداب سکھاتا ہے، وہ تمہاری مصلحتوں کا علم رکھنے والا اور اپنے افعال و احکام میں حکمت والا ہے، تو وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہی تمہیں کسی کام کا حکم دے گا اور کسی سے منع فرمائے گا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کو دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے عرض کی آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بہت علم والے، بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو چیزوں پر مشتمل راز کی ایک بات بتائی اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کر دیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان میں سے ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ تم نے یہ بات ظاہر کر دی، اور دوسری چیز کا ذکر نہ فرمایا۔ یہ شان کریمی تھی کہ گرفت فرمانے میں ایک بات سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی خبر دی تو انہوں نے عرض کی آپ کو کس نے بتایا؟ ارشاد فرمایا مجھے علم والے اور خبردار اللہ تعالی نے بتایا ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں، تو وہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیویوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا تم پر واجب ہے، کیونکہ تمہارے دل ضرور حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں کہ تمہیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام کے اپنے اوپر حرام کر لینے کی بات پسند آئی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھاری ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہو، تو سن لو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نیک ایمان والے اور ان کی مدد کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق تین باتیں بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، اگرچہ حضرت جبریل بھی فرشتوں میں داخل ہیں، مگر چونکہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اس لیے خصوصیت سے ان کا علیحدہ ذکر ہوا۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ایسے مددگار ہیں جیسے بادشاہ رعایا کا مددگار، اور مومن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے مددگار جیسے خدام اور سپاہی بادشاہ کے۔ لہذا اس آیت کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے حاجت مند ہیں۔ نمبر تین، اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں غیر اللہ کی مدد کی نفی ہے وہاں حقیقی مدد مراد ہے، لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات
قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمائے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے، جن کا وصف یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والیاں، اخلاص کے ساتھ اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والیاں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار اور ان کی رضا جو ہوں گی، کثرت سے توبہ کرنے والیاں، کثرت سے عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں گی۔ یہ فرما کر دراصل ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ کیا اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے دوسری بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ اس ڈرانے سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن متاثر ہوئیں اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے شرف کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور رضا طلبی مقدم جانی، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق نہ دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی وہ اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار اور شوہر کی اطاعت گزار ہو، نیز عبادت گزار اور گناہوں سے بچنے والی ہو، اگرچہ وہ غریب ہو۔ لہذا نکاح کے لیے صرف عورت کا حسن اور اس کی مالداری نہ دیکھی جائے بلکہ اس کی دینداری دیکھی جائے اور اسے ہی ترجیح دی جائے۔ حدیث پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے: نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب نسب، نمبر 3 جمال، نمبر 4 دین، اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرنے اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں دیندار عورت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والوں، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہاں آدمی سے کافر اور پتھر سے بت وغیرہ مراد ہیں، اور معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید حرارت والی ہے، اور جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ اس طرح نہیں جلتی بلکہ ان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر کیا گیا۔
مزید فرمایا کہ جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو جہنمیوں پر سختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی، بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یا دلوائے، یوں ہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافروں، آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی کافر جب جہنم میں داخل ہوتے وقت اس کی آگ کی شدت اور اس کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا، اے کافروں، آج بہانے نہ بناؤ، کیونکہ اب تمہارے لیے کوئی عذر کی جگہ باقی نہیں رہی اور نہ ہی آج کوئی عذر قبول کیا جائے گا، اور تمہیں ان اعمال کا ہی بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرو جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ عسى ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ارشاد فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور قیامت کے اس دن تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا۔ پل صراط پر ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور جب
وہ ایمان والے دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب جنت میں داخل ہونے تک ہمارے لیے اس نور کو باقی رکھ، اور جب کافروں کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اس آیت کی مزید تفسیر انشاءاللہ سنتے ہیں۔ فی زمانہ حالات ایسے پرفتن ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنا بے حد آسان، جبکہ گناہ سے بچنا بے حد دشوار اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور جو گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ کرے، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، توبہ گناہوں کی معافی اور جنت کا مستحق ہونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، متقی مومن قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 3، قیامت کا دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ والوں کی عزت کا، جبکہ کافروں کی رسوائی کا دن ہوگا۔ نمبر 4، مومن اگرچہ گناہگار ہو لیکن انشاءاللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہے گا، اگر اسے سزا بھی دی جائے گی تو اس طرح کہ اس کی رسوائی نہ ہو۔ نمبر 5، ابتدا میں پل صراط پر منافقوں کو نور ملے گا، لیکن جب درمیان میں پہنچیں گے تو وہ نور بجھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ حکمت کے تقاضوں کے مطابق اور موقع محل کی مناسبت سے کافروں پر تلوار سے، جبکہ منافقوں پر سخت کلامی اور مضبوط دلائل کے ساتھ جہاد فرمائے، اور ان دونوں گروہوں پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح
علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو مثال بنا دیا کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے قرب کے لائق دو بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے کفر اختیار کر کے دین کے معاملے میں ان سے خیانت کی تو وہ دو مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور ان عورتوں سے موت کے وقت فرما دیا گیا یا قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم دونوں عورتیں اپنی قوموں کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہ رہا۔ تو جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے ان عورتوں کو انبیاء کرام علیہم السلام سے رشتہ داری کام نہ آئی، اسی طرح اے کفار مکہ، کفر کے ہوتے ہوئے تمہیں بھی میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی یہ اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنا نفاق چھپاتی تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت قیامت میں فائدہ نہیں دے گی، نیز یہ کہ کفار کے لیے نبی کا رشتہ یا نبی کا نسب کام نہیں آتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں کافروں کے لیے مثال بیان فرمائی گئی، اور اس آیت میں مسلمانوں کے لیے مثال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ انہیں دوسرے کا گناہ نقصان نہیں دے گا۔ اس کا پس منظر اور خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں، اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرمایا، اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ پھر عرض کی، مجھے فرعون، اس کے کفر و شرک اور ظلم سے نجات دے، اور مجھے فرعون کے دین والے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ ان کی دعا یہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ تو جس طرح فرعون کے کفر نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی عذاب نہیں ہوا، اسی طرح مسلمانوں کو ان کے رشتہ داروں کا کفر نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان کے کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو عذاب نہ ہوگا۔ آیت اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، مشکلات اور مصائب میں اس سے خلاصی کا سوال کرنا نیک بندوں کی سیرت ہے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔
تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کے لیے اس خاتون کی مثال بیان کی گئی جن کا شوہر تھا، اور اس آیت میں اس خاتون کی مثال بیان کی جا رہی ہے جن کا شوہر نہیں تھا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو مثال بنا دیا، جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی اور کسی مرد نے آپ کو نہیں چھوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب عز و جل کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہاں رب عز و جل کی باتوں سے وہ شرعی احکام مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے، اور کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے سوا کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی کہ جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ہوں گی۔ نیز حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کامل خواتین میں شمار فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں کامل بہت ہیں اور عورتوں میں سے کامل حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ آیت فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، پھونک حضرت جبریل علیہ السلام نے ماری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پھونکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا کام در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نمبر 2، فیض دینے کے لیے دم کرنا فرشتوں کی سنت ہے۔ مشائخ کے دم درود کی اصل یہ آیت کریمہ ہے، نیز کثیر احادیث صحیحہ سے بھی دم کرنا ثابت ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش روح الامین کی پھونک سے ہے۔ الحمدللہ سورہ تحریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 28واں سپارہ بھی آج الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔